السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نوید اختر آپ کی خدمت میں اردو قواعد پر مشتمل چند اہم سوال و جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ لفظ جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ظاہر ہو اسے اسم کہتے ہیں، مثلا میر، تاج محل، کتاب، کلکتہ، کرسی وغیرہ۔ دوسرا سوال، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام سمجھا جائے اسے اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں، مثلا میر، اقبال، تاج محل، کانپور، کلکتہ وغیرہ اسم خاص کی مثالیں ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اس اسم کو کہتے ہیں جس سے عام آدمی، چیز یا جگہ کا پتہ چلے، جیسے ندی، کرسی، کتاب وغیرہ۔ چوتھا نمبر سوال، اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 5۔ پہلا، خطاب۔ حکومت سے ملنے والے اعزاز کو خطاب کہا جاتا ہے، مثلا سر، خان بہادر، شمس العلماء، رائے صاحب وغیرہ۔ دوسرا، لقب۔ وہ نام جو خاص وصف کی جگہ سے مشہور ہو لقب کہلاتا ہے، مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تیسرا ہے عرف۔ اس نام کو کہا جاتا ہے جو محبت یا حقارت سے پکارا جائے یا پڑھ جائے، مثلا بدھو، رجو، منا وغیرہ۔ چوتھا ہے تخلص۔ وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اشعار میں استعمال کرتا ہے، مثلا غالب، اقبال، میر، فیض، حالی، شبلی وغیرہ۔ پانچواں ہے کنیت۔ وہ نام جو رشتہ کے تعلق سے مشہور ہو، مثلا ابن، مریم، ابو حنیفہ وغیرہ۔ پانچواں سوال ہے، اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 9۔ اسم ذات، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم صوت، اسم جمع، اسم کیفیت، اسم کنایہ، اسم استفہام۔ چھٹا سوال ہے، اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جواب: اسم عام چیز یا جاندار شے کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، مثلا قلم، اسکول، بکری وغیرہ۔ ساتواں سوال ہے، اسم مصغر کسے کہتے ہیں؟ جواب: لفظ مصغر لفظ صغیر سے بنا ہے۔ صغیر کے معنی چھوٹا کے ہیں، یعنی اسم مصغر وہ لفظ ہے جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے پیش کرے، مثلا باغ سے باغیچہ، رسہ سے رسی، کواڑ سے کواڑی، پلنگ سے پلنگیڑی وغیرہ۔ آٹھواں سوال ہے، اسم مکبر کسے کہتے ہیں؟ جواب: اسم مکبر لفظ کبیر سے بنا ہے۔ کبیر کے معنی بڑا کے ہے، یعنی اسم مکبر وہ اسم ہے جو کسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے، مثلا راہ سے شاہراہ، باز سے بتنگر، شاہ سے شہنشاہ وغیرہ۔ سوال نمبر 9 ہے، اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس سے کسی اعلیٰ اوزار یا ہتھیار کا نام سمجھ آ جائے، جیسے استرا، چاقو، نیزہ، تلوار وغیرہ۔ 10واں سوال ہے، اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، وہ اسم جس سے وقت یا جگہ کا مفہوم ظاہر ہو، مثلا صبح، شام، رات، حرم، مدینہ وغیرہ۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم ظرف زماں۔ وہ لفظ جو وقت یا زمانہ کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف زماں کہا جاتا ہے، مثلا صبح، شام، ہفتہ، مہینہ، سال وغیرہ۔ دوسرا ہے اسم ظرف مکان۔
وہ لفظ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف مکان کہا جاتا ہے، مثلا مندر، مسجد، کالج، صحرا وغیرہ۔ سوال نمبر 11، اسم سود کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ لفظ سود کے معنی اوزار کے ہوتے ہیں، یعنی اسم سود سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی مخلص چیز یا جاندار کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کائیں کائیں کوے کی آواز، چھک چھک ریل کی آواز، ٹائیں ٹائیں طوطے کی آواز، بھن بھن مکھی کی آواز۔ اور سوال نمبر 12 ہے، اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، اسم جمع سے مراد وہ اسم ہے جسے کسی مجموعہ کا پتہ چلے، مثلا جماعت، دل، لشکر، انجن، بھیڑ، فوج وغیرہ۔ نمبر 13 سوال ہے، اسم کیفیت کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، اسم کیفیت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی شخص یا کسی چیز کی حالت یا کیفیت ظاہر کرے، مثلا خوشی، دیکھ، دوستی، دشمنی، نرمی، غلامی وغیرہ۔ سوال نمبر 14 ہے، اسم استفہام کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، وہ اسم جو پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر ہوتا ہے، مثلا کون، کیا، کس کو، کون سا، کس نے، کون سی، کتنا، کتنے، کتنی، کب، کہاں وغیرہ۔ اسم استفہام کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا استفہام اقراری ہے، جس سے سوال میں اقرار پایا جائے، مثلا کیا مریض نے ڈاکٹر کی بات کو مانا؟ جواب ہاں۔ دوسرا ہے استفہام انکاری، جس سے سوال میں انکار پایا جائے، مثلا مصیبت میں پڑنا کون چاہتا ہے؟ جواب کوئی نہیں۔ تیسرا ہے استفہام استخباری، جس سوال میں کسی قسم کی اطلاع یا آگاہی ہو، مثلا پرائمری امتحان کب ہوگا؟ جواب 11 دسمبر کو۔ سوال نمبر 15، اسم کنایا کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، دوران گفتگو جب کسی کا نام ظاہر کرنا مقصود ہو یا کسی کی تعداد کو واضح طور پر بیان کرنا منظور نہ ہو بلکہ کسی مطلب کو بیان کرنا ہو تو مبہم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو کنایا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، مثلا ایسے کیسے، ایسے ویسے، ایسے ایسے، فلاں، کتنے، جتنے وغیرہ۔ مشق ہے۔ نمبر 1، اسم خاص کی 2 مثال دیں۔ نمبر 2 ہے، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تیسرا ہے، لفظ تلوار کیا اسم نکرہ ہے یا اسم خاص ہے؟ چوتھا ہے، لفظ دوست کا اسم کیفیت کیا ہوگا؟ پانچواں ہے، اسم جمع کی 2 مثالیں دیجیے۔ چھٹا ہے، اسم ظرف جمع کی 2 مثالیں دیجیے۔ ساتواں ہے، لفظ باغیچہ اسم مصغر ہے یا اسم مکبر؟ آٹھواں ہے، علامہ اقبال کا خطاب کیا ہے؟ نواں ہے، اسد اللہ خاں کے لیے لفظ غالب تخلص ہے یا خطاب؟ اور 10واں نمبر ہے، اسم ذات کی 2 مثالیں دیجیے۔